بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحميم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم ہے، احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں ہم شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ایسی روحانی محافل میں ہم سب کو بار بار شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 62، 63 اور 64 تین آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندے، اپنے محبوب اولیاء کی عظمت کا بیان فرمایا ہے۔ پہلے ان کی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور پھر ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے جمعہ کی گفتگو میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ سب سے بڑی بات توجہ طلب یہ ہے کہ ان نیک ہستیوں کو اولیاء اللہ کا ٹائٹل خود اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ قرآن مجید کا یعنی کلام ہے اور حصہ ہے۔ فرمایا کہ خبردار بے شک جو میرے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کبھی وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے، دنیا و آخرت دونوں کی بات۔ اور پھر ان کی پہچان فرمائی، بیان فرمائی، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح ایمان لائے ہیں۔ یہ بات یعنی اس لفظ پر توجہ کریں، وہ ایسا ایمان لائے ہیں کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اسے مسلسل اپنی حیات کے اندر اس ایمان کو تقوی سے مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نے جان بوجھ کے جملہ آپ کی سمجھ کے لیے کہا، یعنی وہ ساری زندگی تقوی والی گزارتے ہیں۔ اور تقوی والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اگر سادہ سے لفظوں میں کوئی کہے تو وہ زندگی جیسی اللہ ہم سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ زندگی یعنی اللہ کی مرضی کی زندگی، نفس یا ہماری چاہت نہیں، اللہ کی رضا کی زندگی، جیسا اللہ چاہتا ہے وہ زندگی اگر مل جائے تو وہ زندگی متقی کی زندگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان کی ساری زندگی تقوی پر محیط ہے، یہ وہ ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر وہ ساری زندگی میرے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر میری طرف سے ان کے لیے انعام ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اب اس کے دو معنی عرض کرتا ہوں۔ پہلی دنیا کی خوشخبری یہ ہے کہ انہیں دنیا میں عزت اور مقبولیت ملتی ہے، وہ لوگ انہیں محبت کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں نا، یہ کسی بندے کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس سے خود پیار کرے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، یہ کسی بندے کی اوقات نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ڈالتا ہے، یہ کوئی نہیں کرتا۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس کے محبوبوں سے محبت کرے، تو اس کے اعتراضات کا جواب دینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب بات سمجھے یا نہیں؟ وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے انٹرٹین کیا جائے، وہ اپنی وہم و گمان میں رہے کہ کہاں سے لائے ہو یہ محبت، تو اور اس دنیا کی تھوڑی ہے یہ محبت، تو اتاری ہی رب نے ہے، اور جب رب نے اتاری ہے تو وہ ہر ایرے غیرے کو نہیں دیتا، وہ جسے اس لائق سمجھتا ہے کہ تو بھی اس سے پیار کر جس سے میں کرتا ہوں، اسے اپنے محبوب کی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں عزت اور مقبولیت ملتی ہے، اور آخرت میں مغفرت اور شان شفاعت ملتی ہے۔ اب ایک ترجمہ اور ہے جس کے لیے میں نے یہ آیات دوبارہ پڑھی ہے، جمعہ میں بھی یہ بات کی تھی، مگر ایک اس کا دنیا و آخرت کی ایک جو بشارت ہے نا، اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں، ایک توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا انہیں دنیا میں یہ خوشخبری اور بشارت دی جاتی ہے کہ وہ جو روحانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، پاکیزہ زندگی، تو انہیں اس روحانی زندگی میں روحانیت کے سفر پر مشاہدات کروائے جاتے ہیں، پردہ اٹھ جاتا ہے آنکھ سے، جب وہ حدیث پاک ہے نا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، تو جب وہ آنکھوں میں نور اس کا آ جائے تو پھر وہ کیا کیا آنکھ دیکھے گی وہ آنکھ، تو فرمایا مشاہدات کرائے جاتے ہیں کشف کے ذریعے بھی اور عالم خواب میں بھی، پاکیزہ خوابوں کے ساتھ۔ اب یہاں میں ایک خواب آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے خاص خادم تھے، چھوٹی عمر میں 10 سال آقا علیہ السلام کے اندر گھر میں پرسنل خدمت کرتے رہے، چھوٹی عمر تھی، 10 سال رہے، اور فرماتے ہیں کہ 10 سالوں میں، چھوٹی عمر ہے نا، بچے سے آگے پیچھے بھی کام ہو جاتے ہیں، فرمایا 10 سالوں میں مجھے آقا علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ کیا خلق عظیم ہے۔ وہ 10 سال جو خدمت میں رہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت مثنی بن سعید زراع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، وہ یہ فرما رہے تھے، توجہ سے سنیں گے حدیث، واہ واہ، فرماتے ہیں ما من لیلۃ، کوئی ایک رات میری زندگی میں ایسی نہیں آئی، کوئی ایک رات میری زندگی میں ایسی نہیں آئی، الا وانا ارا فیہا حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس رات میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت نہ کی، میری زندگی میں کوئی ایک رات ایسی نہیں آئی کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت نہ کی ہو، ثم یبکی، اور یہ کہہ کے پھر رونے لگ گئے۔ تو یہ وہ دنیا میں انہیں اللہ عزت دیتا ہے کہ انہیں پھر نیک خواب اور مشاہدات کروائے جاتے ہیں، اور آخرت میں پھر انہیں اللہ رب العزت اپنے جلوے کی خیرات عطا کرے گا۔ اس پر ہم اس مہینے میں وہ حدیث میں بیان کروں گا، ایک مضمون پورا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ اللہ کے کلام ہے اور اللہ کا فرمان ہے جو کبھی نہیں بدلتا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ وہ عظیم کامیابی ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اگر کوئی اس راستے پر چل کے میرا محبوب بن جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں۔ اب اس پر جو میں نے دن کو بات کی تھی نا کہ اللہ والوں سے جو محبت کی جاتی ہے، تو یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے،
اور وہ بات یاد رکھیں جو میں نے کہا، ان کو فالو کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے راستے کو اپنانا، یہ الگ چیز ہے۔ محبت الگ چیز ہے جو دل سے کی جاتی ہے۔ اس پر جو حدیث پاک دیتا ہوں آپ کو ذرا سنیے۔ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کا روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المناقب کی، باب مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم کے مناقب کے باب میں آئی، اور یہی حدیث صحیح مسلم شریف میں آئی، کتاب البر والصلہ، یہی حدیث ترمذی شریف میں بھی آئی، ابو داؤد شریف میں بھی آئی، امام احمد نے بھی بیان فرمائی۔ اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، اب بیان کرتے ہیں، ان رجلا، ایک شخص آیا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا، عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، متی الساعہ، یا اس نے یہ کہا کہ قیامت کب آئے گی، کس طرح آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا، وماذا اعددت لها، کہ اگر تو قیامت کا پوچھ رہا ہے تو نے قیامت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ سوال یہ پوچھا۔ قال، اس نے کہا، لا شیء، نہیں یا رسول اللہ، میری کوئی خاص تیاری نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اس نے کہا، ما اعددت لها من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صیام، میرے پاس عمل کثرت سے نہیں ہے، زیادہ نمازیں، زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری میری تیاری نہیں ہے، لیکن اس نے کہا، الا انی احب اللہ ورسولہ، ایک چیز بڑی پکی ہے میرے پاس، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس حدیث میں خود عمل اور محبت کو جدا کیا گیا ہے، سنیں غور سے بات، عمل اور محبت کو جدا کیا گیا، خود اس نے کہا زیادہ عمل نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا کے مفتی تو ہزار فتوے دیتے رہیں، کائنات کے سب سے بڑے مفتی کا فتویٰ سنیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب اس نے یہ کہا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی، تجھے اللہ اپنے محبوب کے ساتھ اٹھائے گا۔ قال انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو وہ بیان کرتے ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس سے بڑی کوئی بات سن کر ہم خوشی نہیں ہوئے جتنا اس بات پر ہوئے۔ اب سب کچھ تم نے آقا علیہ السلام سے ہی سنا ہے نا، مگر یہ تو یعنی یہ ضمانت مل گئی ہے نا بخشش کی، تو وہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی اور بات اتنا خوش کر ہی نہیں سکی آقا علیہ السلام کی جتنا اس نے خوش کیا ہے، کیا؟ انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ کہہ کے اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قال انس، اب بیان کرتے ہیں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکر اللہ کا میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آگے کیا کہا، وابا بکر وعمر، میں حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم، اور حضور نے فرما دیا ہے اب یقین ہے اللہ مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی رکھے گا۔ اور پھر وہی بات کہی جو میں نے صبح جان بوجھ کی جملہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا، پھر یہ بات صحابی نے کہی، کیا؟ بحبی ایاہم، صرف محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ رکھے گا، اور کسی وجہ سے نہیں، اور کسی وجہ سے نہیں۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، کیونکہ میں چاہے جتنا بھی زور لگا لوں میں ان جیسا عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جتنا مرضی عمل کر لیں، کس کی جرت ہے کوئی ان جیسا عمل کرے گا؟ تو جب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ جیسا عمل نہیں کر سکتے، 1400 سال بعد ہمارے عمل کی کیا اوقات رہ جاتی، کیا حیثیت رہ جاتی؟ کرنا ضرور ہے عمل، عمل کا انکار نہیں ہے، یہ کفر ہے، مگر حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ بھروسہ عمل پہ نہیں کرنا، خدا جانے عمل ہی رد ہو جائے، بھروسہ اس چیز پر کرنا ہے کہ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، تجھے اللہ اسی کے ساتھ رکھے گا۔ اور کیسے رکھے گا؟ اگلی حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک یہ صحیح مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت اس دن خود ارشاد فرمائے گا، اللہ فرمائے گا کیا؟ این المتحابون بجلالی، میرے نام پر، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کدھر ہیں؟
اب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ہمارے کوئی رشتہ دار تھوڑے ہی ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی خونی تعلق نہیں ہے، جیسے صبح حدیث میں آیا تھا کہ نہ کوئی مالی تعلق ہے نہ خونی تعلق ہے، کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت بھی فرمائے گا کہ میری خاطر محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، جب کھڑے ہو جائیں گے تو فرمایا جائے گا الیوم اذلھم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آؤ میں تمہیں اپنے سائے میں جگہ دوں، تمہیں دھوپ تنگ نہ کرے، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ انہیں قیامت کی ہولناکی سے بچا لیا جائے گا۔ کس عمل پر؟ یہ نہیں پوچھا کہ جو ساری زندگی ہر نیک عمل کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ این المتحابون بجلالی، میری خاطر، میری رضا کی خاطر، میری جلال اور شان کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ کدھر ہیں؟ آئیں، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ محبت۔ اب پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں آئی۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک شخص سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں، ٹاؤن میں، سٹی میں گیا کسی دوست سے ملنے کے لیے، بھائی سے ملنے کے لیے۔ فارسل اللہ له علی مدرجته ملکا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، اللہ نے حکم دیا، میسج دیا اور فرشتے کو کہا اس کے راستے میں بیٹھ جاؤ۔ فلما اتی علیہ، جب وہ بندہ اس کے پاس سے گزرا، قال، اس نے فرشتے نے کہا، اینا ترید، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے، کس لیے جا رہے ہو، ٹریول کیوں کر رہے ہو؟ قال، اس نے کہا، ارید اخا لی فی هذه القریہ، فلاں شہر فلاں سٹی میں میرا ایک دوست ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ قال، اس نے کہا، هل لک علیہ من نعمت تربها، کیا اس کا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر جس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ یہ وہی بات آ گئی کہ مقصد کیا ہے جانے کا، جیسے ہم چاہتے ہیں نا، اس نے اچھا کیا تھا میں بھی کرتا ہوں، اس نے کیا، وہ لین دین جو ہوتا ہے، اس کی کوئی لین دین ہے تمہارا اس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، لا غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، کوئی لین دین کوئی کام نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، مجھے صرف اللہ کے لیے اس سے محبت ہے۔ فقال، پھر قال، فرشتے نے کہا، فانی رسول اللہ الیک، مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے پیغام دے کر، تیرے لیے پیغام لایا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، اللہ تیرے ساتھ اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اللہ کے اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ تیرے ساتھ اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو بغیر کسی مقصد کے اللہ کے اس محبوب بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ پیغام اللہ نے مجھے تجھ تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، یہ پیغام لے کر میں آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حدیث پاک جو پہلے گزری ہے اس میں ایک نئے الفاظ ہیں بڑے ایمان افروز۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل، ایک شخص ایسا ہے، یحب القوم، جو کسی قوم کسی طبقے سے محبت کرتا ہے، ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، اور اس کے اندر اتنی طاقت جرت نہیں ہے کہ ان جیسے اچھے عمل کرتا ہو، یعنی ان جیسے زیادہ نیک عمل نہیں کر سکتا، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کے لیے؟ محبت یہ کرتا ہے ان سے۔ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انک یا ابا ذر، اے ابو ذر، تو یہ بات مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ بات تو مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں، جی حضور میں کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انک یا ابا ذر مع من احببت، میں تیرا نام لے کر تجھے کہہ رہا ہوں، صرف سمپل جملہ نہیں کہا، تو میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ بے شک تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے فوراً آقا علیہ السلام سے کہہ دیا، یا رسول اللہ فإنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، انت یا ابا ذر مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ پھر وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور حضور بار بار یہی کہتے رہے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بار بار انہوں نے یہ کہا، بار بار کہتے رہے، اور آقا علیہ السلام بار بار ان کو یہی جواب دیتے رہے کہ ٹھیک ہے، تو بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے،
اور بڑی محبت والا واقعہ ہے. اس پر ہمارا یعنی وقت ہو جائے گا، مکمل کریں گے. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے یہ. امام مالک نے اس کو بیان فرمایا اپنی موطا میں. اور حضرت ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. طویل حدیث ہے، میں تھوڑا سا یعنی اردو میں اس کو پڑھتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں ایک مسجد میں داخل ہوا. تو جب میں داخل ہوا فَإِذَا فَتًى شَابٌ، تو میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا. بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان کو دیکھا. براق الصنایا، اس کے دانت جو ہیں وہ موتیوں کی طرح چمکتے تھے. بڑا خوبصورت تھا، بہت ہی چمکتے ہوئے اس کے دانت تھے. اس کو میں نے دیکھا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے. کتنے؟ وہ کہتے ہیں کہ وَمَعَهُ 30 اصحاب 30، ان کے ساتھ 30 صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. 30 صحابہ کرام بھی تھے اور ان میں وہ یعنی بڑے تھے، صدارت کر رہے تھے، خاص بیٹھے ہوئے تھے آگے. وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کو دیکھتا، اذا اختلفوا فی شیء، اگر انہیں کسی بات میں مسئلہ اختلاف ہو جاتا، سمجھ نہ آتی، اسندوہ الیہ، تو وہ ان سے سوال کرتے، ان سے پوچھتے. وصدروہ عن قولہ، اور ان کی بات سے پھر ان کو ہدایت مل جاتی، راستہ مل جاتا، جواب مل جاتا، مشکل کا حل ہو جاتا. تو کہتے ہیں میں نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اتنا خوبصورت نوجوان کون ہے جس سے صحابہ بھی ادب سے بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ھذا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ. اور یہ بات بھی یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ شان و فضیلت مقام حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ ہیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنے بڑے صحابی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو انہوں نے خیال کیا کہ میں کل جلدی مسجد میں آؤں گا، یقیناً یہ پہلے آتے ہوں گے، میں بہت جلدی مسجد میں آ جاؤں گا، اکیلے ان سے کچھ وقت لے لوں گا، بات کر لوں گا. تو فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جب میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی موجود نماز پڑھ رہے تھے وہاں. اب وہ کوشش کر کے پہلے آئے ہوں گے نا. فرماتے ہیں میں جتنی کوشش کر کے بھی پہلے گیا تو میں نے دیکھا وہ پہلے ہی موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. تو میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا. فانتظرت حتی قضا صلاۃہ، جہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی. اور پھر جب نماز مکمل کر لی، فارغ ہوئے، پھر میں ان کے سامنے ان کے پاس آ گیا اور میں نے ان کو سلام کیا. فسلمت علیہم، اور جب میں نے ان کو سلام کر لیا، ثم قلت، پھر میں نے ان سے براہ راست یہ بات کی. کیا؟ انہوں نے کہا کہ واللہ انی لاحبک للہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. براہ راست ان سے یہ بات کہی. فقال، اب انہوں نے یہ کہا، صحابی حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے للہ، اور کوئی حاجت تو نہیں ہے نا، اللہ کے لیے ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے لیے. حضرت معاذ بن جبل نے پھر پوچھا للہ، اللہ کے لیے؟ انہوں نے کہا خالصتاً اللہ کے لیے. تیسری بار پھر پوچھا اللہ کے لیے؟ ہاں صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں فاخذ بحب ردائی، انہوں نے میری چادر پکڑ کے مجھے قریب کر لیا، مجھے اپنے قریب کیا اور قریب کر کے کہا پھر خوشخبری سن لے. یہ جو تو نے بات کہی ہے نا کہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، تو پھر خوشخبری سن لے. انہوں نے کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور حضور نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ خود یہ فرماتا ہے. آقا نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے. کیا فرمایا؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ. اب آقا چونکہ اللہ رب العزت کی بات ہے نا، اس کا وہ ترجمہ نہیں ہوگا، مگر وجبت کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہونا. آپ سمجھتے ہیں اردو میں واجب ہے، مطلب اس کا یہ ہے. تو مطلب کیا، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بندے سے محبت کرنا لازم ہے میرے لیے جو میری خاطر کسی سے محبت کرے. لازم ہے مجھ پر کہ میں اس سے محبت کروں، کہ جو میری خاطر میرے کسی محبوب سے محبت کرے. اور پھر فرمایا صرف ایک بات نہیں، اب وہ چونکہ بشارت دے رہے ہیں نا، والمتجالسین فیہ، اور ان پر بھی میری محبت لازم ہو جاتی ہے جو میرے نام کی خاطر مل کر مجلسیں سجاتے ہیں.
جو میرے نام کی خاطر فیا، میرے نام کا ذکر کرنے کے لیے مجلسیں سجاتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار، یہ ویسے نہیں کہتے ہم. 8-10 سال ہو گئے ہیں منتیں کرتے کرتے میری آپ کی لوگوں کی، آتا کون ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کوئی آئے، یہ تو جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو بلاتا ہے. فرمایا والمتجالسین فیا، جو میری خاطر میرے نام پر جمع ہونے کی مجلسیں سجاتے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف مجلس نہیں ہوتی. اب یہ بات جیسے یہ صحابی آئے تھے تو فرمایا والمتزاورین فیا، اگر کسی کی زیارت کے لیے کوئی چلا جائے صرف میرے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے چلا جائے تو فرمایا اس پر بھی میری محبت لازم ہو جاتی. اللہ اندازہ کریں وہ اپنے محبوب بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کے محبوب بندے سے ملاقات کے لیے زیارت کرنے کے لیے چلا جائے تو اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں. یہاں میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. اب ان سے بڑھ کر کون ہے جس کی زیارت کی جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک تم حج عمرے کے لیے آؤ گے تو مدینے سے بے وفائی نہ کرنا، میری زیارت کے لیے بھی آنا. کئی مکے سے ہی واپس آ جاتے ہیں کہ عمرہ ہو گیا. عمرہ تو کیا ہونا ہے پتہ نہیں عین بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جب اس بارگاہ میں ہی نہیں پہنچے جس کے صدقے سے قبول ہونا ہے تو کیا عمرہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے خبردار کر دیا تھا لوگوں کی باتوں میں آ کر علماء کے فتووں میں گمراہ مت ہو جانا، اتنی بے وفائی نہ کرنا کہ اپنے ملک سے اٹھ کے میرے ملک آ جاؤ اور میری زیارت کے بغیر ہی واپس چلے جاؤ. اتنی بے وفائی نہ کرنا. اور یہاں تک فرمایا من زار قبری کمن زارنی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی گویا اس نے میری ہی زیارت کی ہے. یہ اتنی بڑی ضمانت کیوں دی ہے؟ اتنی بڑی ضمانت کیوں دی ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو. کعبے کبھی کعبہ دیکھو. اب اس میں بڑی تشریحات ہیں مگر کعبے کا کعبہ بھی انہوں نے جو کہا ہے حق کہا ہے، ویسے نہیں کہا، حق کہا ہے. یہ جو مزاب رحمت ہے نا، سب سے قیمتی چیز کعبے میں مزاب رحمت ہے نا، اس کا رخ کس طرف ہے؟ اس کا رخ رحمت للعالمین کی طرف ہے. اس لیے تو کہا کعبہ بھی جس کی طرف جھک رہا ہے تم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو؟ سبحان اللہ. تو فرمایا جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتا ہے تو اس پر بھی میری محبت ان کے لیے ضرور ہو جاتی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا والمتبازلین فیا، اور جو میری خاطر کسی پر خرچ کرتا ہے، میری خاطر میری محبت کی خاطر خرچ کرتا ہے، فرمایا اس شخص کے لیے بھی میری محبت جو ہے وہ واجب اور لازم ہو جاتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو سامعین عزیز وقار، یہ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس آ کر یہ اقرار کرنے والے کو، حضرت حدیث خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. ایک دن ایک صحابی نے آقا علیہ السلام سے کہا، ایک صحابی اٹھ کر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت نیک آدمی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو بتایا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا جب موقع ملے اسے بتا دو، یہ محبت اللہ کے لیے ہے، اس کا دنیا آخرت میں اجر ملتا ہے. تو آج لوگ کہتے ہیں کہ محبت شخصیت پرستی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ محبت جو ہے یہ شریعت پر شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ اصل ایمان ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں کی محبت. جو اس لڑی میں آ جاتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، ان سے محبت کرنا حقیقت میں اللہ سے ہی محبت ہوتی ہے. حقیقت میں اللہ سے ہی محبت ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کا ادب اور احترام عطا کرے اور ان کی محبت میں جینا اور مرنا عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.